اس پروگرام کے دوسرے حصے میں ناظرین آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور یہ پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں ملن سویٹس اینڈ بیکرز کے تعاون سے، اور بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو ہو رہی تھی فضائل رمضان پہ، اور ہم دوبارہ چلیں گے قبلہ مولانا محمد رضا دل صاحب کی طرف۔ آپ زیر تعلیم ہیں قم المقدسہ میں، تو جناب علی فضائل کے اوپر بات ہماری چل رہی تھی، اور یہ ساری تو کچھ سفر کے مسائل پہ اگر ہم بات کر لیں تو اور زیادہ جو ہے کہ کچھ لوگوں کے لیے اس میں بہتر ہوتا ہے، کیونکہ نالج میں اضافہ ہوتا ہے، کیونکہ سفری مسائل چیزیں عموماً لوگ اتنا زیادہ جو ہے وہ اس طرف توجہ نہیں دیتے، یہ بڑی ضروری ہوتی ہیں، کیونکہ جو روزے کے جو شرعی معاملات ہیں اس سے لوگ آگاہ ہوں۔ تو جو سفر کے مسائل ہیں میں چاہوں گا کہ اس کے اوپر آپ کچھ روشنی ڈالیں انشاءاللہ۔ دیکھیں مسئلہ جو ہے سفر کا، وہ 3 چیزیں ہیں جو آپ کو دقت کے اوپر دیکھنا پڑے گا۔ پہلی چیز یہ ہے، وہ اگر آپ سفر کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو پہلے چیز کیا ہوتی ہے، انٹینشن ہونی چاہیے، قصد ہونا چاہیے آپ کو جانے کا، میں سفر پہ جا رہا ہوں، انٹینشن ہونی چاہیے۔ دوسری چیز یہ ہے، آپ 8 فرسخ جو زمان میں تھا، پچھلے زمانے میں تھا، ابھی بنتا ہے 28 مائلز، 28 مائلز جی، وہ آپ کو جانا و آنا پڑے گا، یعنی اتنا ہونا چاہیے حد اقل۔ تو تیسری بات یہ ہے، حد ترخص سے آپ جانا، اگر جو بارڈر لائن ہے، حد ترخص جو شہر کی بارڈر لائن ہے، اس کے بعد آپ جائیں گے تو پھر کاؤنٹ ہوگا آپ کا، یعنی شہر چھوڑ دیں، شہر چھوڑ کے آپ کو حد ترخص ہوتی ہے، شہر چھوڑ کے آپ باہر جائیں گے تو پھر کاؤنٹ ہوگی آپ کی مائلز، ٹھیک ہے۔ تو یہ 3 چیزیں ہیں جو آپ کو دیکھنی پڑیں گی جب سفر کرتے ہیں آپ۔ جو آدمی ایک اور چیز یہ ہے، آپ اگر سفر کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو ظہر سے پہلے اگر آپ سفر کریں تو آپ کا روزہ نہیں ہوگا۔ اگر ظہر کے بعد کریں گے سفر، جہاں بھی جانا ہے 28 مائلز کے اوپر جو سفر کرنا ہے آپ کو، 28 مائل سے اوپر ہو جائے، آپ کو ظہر کے بعد کرنا پڑے گا، ظہر نماز کے بعد آپ کو سفر کرنا پڑے گا۔ یہ جو مسئلہ ہے عوام کو زیادہ اطلاع نہیں ہے اس کے اوپر۔ جو سفر کرنا چاہتا ہے وہ ظہر سے پہلے اگر جائے گا تو اس کا روزہ نہیں ہوگا۔ اگر وہ ظہر سے پہلے چلا جائے، ظہر سے پہلے واپس آ جائے تو اس کا روزہ ٹھیک ہے۔ اگر زور سے بعد چلا جائے تو اس کا روزہ ٹھیک ہے، جہاں بھی جانا چاہتا ہے اس قصد کیا ہوا ایک دن پہلے سے کہ کل میں جاؤں گا، جی، تو اس کو سحری کرنی ہے، وہ اگر روزہ رکھنا ہے، روزہ اگر اس کو رکھنا ہوگا وہ سحری کر سکتا ہے، وہ مسئلہ نہیں ہے۔ اگر زور سے پہلے وہ جائے تو وہ سفر کرے گا نا، اس کا روزہ نہیں ہوگا اس وقت، ٹھیک ہے۔ جب اس کا روزہ ہوگا، سحری کرے گا، وہ انٹینشن اس کی ہوگی، نیت اس کی ہوگی میں سفر کروں گا، نماز کے بعد بھی زور کے بعد سفر کروں گا، تو اس کا روزہ ہوگا۔ سحری کر رہا ہے، سحری خود مستحب ہے، یہ واجب نہیں ہے اور مکروہ بھی نہیں ہے اور مباح بھی نہیں، یہ مستحب ایکٹ ہے۔ اگر وہ سحری کرنا چاہتا ہے تو وہ اس کا مسئلہ نہیں ہے، بس تھوڑا سا دیکھنا چاہیے اس کو، اگر میں سفر کرتا ہوں نماز سے پہلے یا نماز کے بعد سفر کرتا ہوں۔ پھر دوسروں کو دیکھنا پڑے گا مساحت اس کی کتنی لمبی ہے۔ وہ اگر سفر نماز سے پہلے بھی کرے، اس کی جو مائلز ہیں اس کا 8 فرسخ 28 مائل سے کم ہو، پھر بھی اس کا جاری ہے روزہ، باطل نہیں ہوتا اس کا روزہ۔ اگر اس کو زیادہ ہو، اس سے زیادہ ہو، تو پھر اس کو دیکھنا پڑے گا، جب میں سفر پہ جاؤں گا وہ زور سے بعد ہونا چاہیے سفر اس کا، زور کے بعد ہونا چاہیے، جی ٹھیک ہے۔ تو یعنی پہلے سے وہ تمام چیزوں کو پلان کرے۔ تو میں کال کو شامل کروں جی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر، مولانا صاحب سے بات ہو سکتی ہے؟ سوال جی پوچھنا ہے۔ آپ آن ایئر ہیں، آپ گفتگو فرمائیے۔ آپ کون صاحب ہو، کہاں سے؟ جی میں مصطفیٰ بول رہا ہوں۔ جی فرمائیے، خوش آمدید۔ جی خوش آمدید کہتے ہیں، فرمائیے۔ ہاں جی، وہ سوال پوچھنا ہے مولانا صاحب سے روزے کے سلسلے میں۔ جی پوچھیے۔ آپ مولانا صاحب بول رہے ہیں؟ جی جی بولیں بولیں، بیٹھے سن رہے ہیں، آپ فرمائیے۔ سر پوچھنا یہ ہے کہ جب روزہ قصر ہوتا ہے، یعنی کسی 28 میل کا سفر جو ہے وہ اس میں روزہ جو وہ نماز وغیرہ اور روزہ بھی قصر ہو جاتا ہے، تو پوچھنا یہ ہے کہ کیا 28 میل جو وہ گھر کے دروازے سے شروع کرنا چاہیے گننا،
یا کہ شہر کی حدود سے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, بہت شکریہ. تھینک یو سر. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جس وقت ہم سفر شروع کرتے ہیں تو آیا گھر کے دروازے سے ہم اس کو 28 مائلز جو ہے کاؤنٹ کریں, یا شہر کی جیسے آپ نے فرمایا کہ حدود چھوڑنے کے بعد؟ جیسے ہم نے پہلے کہا تھا بھائی حد ترخص وہی حدود سے ہوتا ہے. حدود شہر, حدود شہر سے آپ کو کاؤنٹ کرنا پڑے گا. 28 میل 28 میل نہیں, 28 میل, 14 میل جانا 14 میل آنا, یعنی 28 میل ہوتا ہے. تو آپ گھر سے سفر تو گھر سے ہی ہوتا ہے نا, سفر تو گھر سے, ولی وہاں سے حساب نہیں ہوگا. وہاں سے جب آپ کو آپ خود حد ترخص بارڈر پہ پہنچ جائیں گے مدینہ کے, تو پھر آپ کو جہاں سے شہر چھوڑ دے, جب شہر چھوڑ کے وہاں سے کاؤنٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے, کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب, کہاں سے؟ سر میں فدا حسین بات کر رہا ہوں یو ای سے. فدا حسین صاحب, جی سر. خوش آمدید کہتے ہیں, فرمائیے فدا صاحب. سر میں یہ پوچھا تھا, ادھر مطلب جو ہے اپنا مسجد امام بارگاہ ہمارے ساتھ میں نہیں ہے, ہم مسجد مقصد ساتھ میں ان کے پیچھے ہم نماز پڑھ سکتے ہیں, نماز ہماری ہو جائے گی؟ ٹھیک ہے, میں پوچھتا ہوں. ٹھیک ہے, اور کچھ پوچھنا ہے؟ جی سر. اور کچھ پوچھنا ہے یا صرف یہی سوال ہے؟ بس یہ سوال پوچھنا ہے. ٹھیک ہے جی, جزاک اللہ جزاک اللہ. جی وہ کہہ رہے ہیں وہاں پر مکتب امامیہ کی مسجدوں کے قریب میں نہیں ہے, تو جو دوسرے فقہا کے فقہوں کی اور مساجد ہیں تو ان کے ساتھ وہاں پر جا کر جو ہے وہ کس طرح سے نماز پڑھتے ہیں, مطلب دوسرے مسلمان بھائیوں کے ساتھ, اس کے کیا کام؟ دیکھیں ہمارے یہاں جو ہم فقہ جعفریہ سے تعلق رکھتے ہیں, عام کے ساتھ ہم پڑھ سکتے ہیں نماز. جو عام ہے وہ جو دوسرے مذاہب ہیں ان کو عام کہتے ہیں. ہم نے جب نماز پڑھنی ہوگی تو ہم یا گھر پڑھیں گے یا مسجد میں پڑھیں گے. ٹھیک ہے, جب ہمارے سامنے یا ہمارے آس پاس میں کوئی مسجد نہ ہو, ہماری امام بارگاہ نہ ہو, یا کوئی مسجد اہل تشیع کا نہ ہو, تو پھر ان کے ساتھ پڑھنا کوئی حرج نہیں ہے, یعنی ان کے پیچھے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, ایک اور کالر کو شامل کریں گے. جی السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. کون صاحب, کہاں سے؟ میرا نام محسن ہے. نام ویسے اتنا امپورٹنٹ نہیں ہوتا, سوال امپورٹنٹ ہے میرے لیے. جی جی فرمائیے. آپ سے ایک چھوٹا سا سوال پوچھنا ہے, شاید کنٹروورشل لگے بٹ کنٹروورشل نہیں ہے. وہ یہ ہے کہ جیسے اللہ نے حضرت آدم کو بنایا اور کہا کہ جب میں آدم میں روح پھونکوں تو سب سجدے میں گر جانا, اس کے ڈیٹیلز ہیں ادھر چھوڑ دیں, آپ نہ جائیں. بٹ حضرت آدم کو اللہ نے خلق کیا, اس کے بعد حضرت آدم کو جنت میں اللہ نے بھیج دیا. تو کیا انیشلی حضرت آدم علیہ السلام اکیلے تھے جنت میں؟ پھر اللہ نے پھر حضرت آدم کے لیے حوا کو خلق کیا. تو اس سے کیا یہ نتیجہ, اور جنت بھی حضرت آدم کے لیے خلق کی اللہ نے, تو اس سے کیا یہ نتیجہ نکل سکتا ہے کہ عورت ذات جو ہے وہ آدمی کے لیے خلق ہوئی ہے, آدمی عورت کے لیے نہیں ہے, یعنی کہ یہ ون وے بات ہے. اس کے اوپر اگر ہمارے ینگ مولوی صاحب تھوڑی گفتگو کریں, وہ تھوڑا سا اس کو کھول کے فرمائیں, اس کا مطلب کیا نکلتا ہے, ریزلٹنٹ کیا ہے. شکریہ سر, یہی پوچھنا تھا آپ سے. ٹھیک ہے, تھوڑا سا رمضان کی ٹاپک سے ہٹ کے ہے, مگر ٹھیک ہے اگر میں انگلش میں بیان کر دوں. جی جی آپ بیان کر دیں. The brother asked about Allah subhanahu wa ta'ala when he created Hazrat Adam alayhi salam. He created Hazrat Adam alayhi salam and he placed him in heaven, and then he created Hawa. The question was that is the woman dependent on the male? In this factor, I don't think that Allah subhanahu wa ta'ala has made man so that he is dependent on anyone else. A person, mankind is dependent on himself. Allah subhanahu wa ta'ala has created Adam. He created Adam and he placed him into
heaven. He placed him into paradise, and he said that paradise was created for you, and he created Hawa later on, Eve. Now the question here arises that was Eve created for Adam, or was Adam created for Eve? We see that Allah subhanahu wa ta'ala created mankind as a whole, and He knew and He knows Himself that when I create something, there is a purpose behind this. There is a proof, there's a dalil behind everything that I create. And when He created Adam, when He created Prophet Adam, Hazrat Adam, He had to create Hazrat Hawa, because it was in the destiny, it was in His own qasd that He had to create her for Him. So Hazrat Hawa was created for Hazrat Adam alayhi salam. And for that reason, we see that Allah subhanahu wa ta'ala has made everything in pairs. Why in the Holy Quran He has said that we have created you so that you may help one another? How He says that you may know one another. Okay? And especially when you get married, you can't get married to the same gender. You are created in couples. Okay? When one is alone, the second part is automatically there. He is also destined, he is always destined to be with that same person. So Allah subhanahu wa ta'ala created everything for a reason. There is a big hadaf behind this, a big conclusion behind this, is an evaluation. When you evaluate the cosmosis of Allah subhanahu wa ta'ala, we realize that everything, even as small as an ant, there is a reason for him, there is a reason for that creation to be created on earth. Even though we can't see it from far, there is something, there is a beautiful logic behind this, why Allah subhanahu wa ta'ala has created an ant so that he lives on this earth. In the same way, Allah subhanahu wa ta'ala created Hazrat Adam for Hawa and Hawa for Adam. In the same way, we see the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam, that he was created for the human mankind to teach what? إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. So that he teaches akhlaq to others. That was he was the best of the prophets, but that ummah that he was sent down for, he had to teach them akhlaq. Everything is for a reason. And as we see Imam Ali alayhi salam, Hazrat Fatima salamullah alayha was created for Imam Ali alayhi salam, no one else. In the same way, we see Hazrat Hawa created for Hazrat Adam alayhi salam. माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत. और सफ़र के भी अहकाम मेरे ख्याल से तकरीबन बयान हो गए. तो मुब्तलात रोज़ा के जो बिल्कुल, चूँकि ये अशरा रहमत है और इनिशियली तीसरा रोज़ा है, शुरू का अय्याम है, तो हम चाहेंगे कि जो कि हमारे जो नाज़रीन हैं उनके लिए कि जो बेसिक इंफॉर्मेशन है शुरू में उसको वो दें, ताकि चूँकि अभी जो है वो ब्रेक का भी टाइम होने वाला है, तो हम चाहेंगे कि थोड़ा सा मुब्तलाती रोज़ा के ऊपर गुफ्तगू की जाए. देखिए 9 चीज़ें हैं जो नमाज को बातिल करती हैं. उन 9 चीज़ों से एक चीज़ खाना है. अगर आप रोज़ा रखते हैं, अगर इरादा करते हैं रोज़े का, आप सोते हैं, सहरी करके सो के 2 बजे उठें, आप खाना शुरू कर दें, ये नहीं हो सकता. ये नमाज रोज़े को बातिल करता है. दूसरी चीज़ ये है, आप पानी या कुछ लिक्विड्स आप पी नहीं सकते रोज़े की हालत में. आप पानी या कोई जूस वगैरह आप पी नहीं सकते. ये ड्रिंकिंग वो मुब्तलात रोज़ा है. अस्सलाम वालेकुम. मेरे ख्याल से ड्रॉप हो गई जी. जी पानी और वगैरह, ड्रिंकिंग फर्स्ट, ईटिंग था जो खाने पीने का, फिर ड्रिंकिंग. अस्सलाम वालेकुम जी. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. आप टेलीविज़न सेट की आवाज़ बंद कर दें, उससे मत सुनिए, उसमें डिले है. जी 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 फरमाइए. ओके सर. जी कौन सा सर, मेरा क्वेश्चन ये. हेलो जी जी कौन सा, वो कहाँ से, फरमाइए.
سر میں سعودی سے بات کر رہا ہوں، منہاس نام ہے میرا. منہاس صاحب خوش آمدید کہتے ہیں، فرمائیے. جی سر میرا کوشچن یہ ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تو مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع کرنا چاہتا تھا، سب مسلمانوں کو، یعنی ایک پلیٹ فارم پہ اس کو دعوت دینا چاہتا تھا کہ سب آپ لوگ ایک قوم ہو، ایک یعنی مسلم ہو. ابھی آج کل بہت فرقے ہیں، مطلب یعنی شیعہ ہے، سنی ہے، اہل حدیث ہے، سب ہے. تو آیا یہ سب خود بنے ہوئے ہیں یا پیغمبر نے بنائے ہیں؟ ٹھیک ہے، اور کوئی سوال؟ اوکے سر. ٹھیک نہیں جناب. جی اللہ سبحانہ و تعالی نے آپ کو بھی پتہ ہے ایک طریقہ ہم کو عطا کیا ہے، اس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں. اس سلسلہ رسول سے ابھی تک ایک دین تھا، تو وہ دین محمدی ہے. اس سے پہلے دین ابراہیمی تھا. رسول اللہ آئے اس دنیا میں تو اس دین کو کامل کیا. الیوم اکملت لکم دینکم، یہ غدیر کے اوپر الیوم اکملت لکم دینکم. تو رسول اللہ خود آئے اس دنیا میں تو انہوں نے دین کو کامل کیا. جیسے ہم نہیں کہہ سکتے دین ناقص تھا پہلے، نہیں، ہم کہتے ہیں دین کو کامل کیا. جو چیزیں نہیں تھیں وہ دین میں آ چکی. جو معاشرہ جدید آتا ہے تو وہ دین کے اندر شامل ہو جاتا ہے. جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سیرت ہم کو دی، جو وہ سیرت امام علی سے جاتی ہے، پھر وہ سیرت امام حسن سے، امام حسین، امام زین العابدین، امام باقر، وہ پورا سلسلہ ایک آتا ہے. تو آپ دیکھ سکتے ہیں دین ایک ہے اور ریلیجن اور مذہب بھی ایک ہے. جو دوسرے مذاہب کے جو فرق بننے ہوئے ہیں وہ ہم کہہ سکتے ہیں خود بخود بنتے ہیں. جو ہم تاریخ میں پڑھتے ہیں، دیکھتے بھی ہیں، جو زمانے رسول اللہ میں ایک ہی دین تھا، اس وقت کوئی اور مذہب ہی نہیں تھا. وہ کہتے ہیں اسلام 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 کہتے ہیں، یہ اسلام کہتے ہیں. تو جب فرق کب پڑا؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا سے رحلت فرمائے تو تھوڑا سا جو دین تھا وہ جدا ہو گیا تھا آدمیوں سے. یعنی جو کہ ایک کہتا ہے یہ رسول اللہ نے کہا، دوسرا کہتا ہے نہیں رسول اللہ نے یہ کہا، قرآن نے یہ کہا، دوسرا کہتا ہے نہیں قرآن نے یہ کہا. تو وہاں تھوڑا سا اختلاف پیدا ہو گیا. اس وجہ سے ہم دیکھتے ہیں ہمارا جو مذہب ہے، ہمارا فقہ جعفریہ، وہ فقط مستقیم رسول اللہ سے تعلق رکھتا ہے. یعنی رسول اللہ، ان کے بعد امام علی، ان کے بعد امام حسن، ان کے بعد امام حسین، ایسے جو سلسلہ ہے امام زمان اجل اللہ فرج شریف تک انشاءاللہ ہے. جو دوسرے مذاہب ہیں وہ ہم کہہ سکتے ہیں، ہم ان کو کہہ سکتے ہیں مسلمان ہیں، جو ہمارے اہل بھائی اہل سنت ہیں، ہم ان کو کہہ سکتے ہیں یہ ہمارے بھائی ہیں. ولی یہ جو مذہب اصلی مذہب ہے جو اللہ سبحانہ و تعالی نے ہم کو دیا ہے، وہ ہے یا نہیں، وہ ہم اب جب تاریخ میں پڑھیں گے، ہم تاریخ کو دیکھیں گے، آپ کو خود بس چل جائے گا کون سا مذہب حق پہ ہے، وہ کون سا مذہب باطل پہ ہے. ٹھیک ہے، خوبصورت. اور اس کے ساتھ ہی جو ہے کہ گفتگو جاری رہے گی. ہمارے پاس بریک کا کہا جا رہا ہے اور ایک مختصر سے بریک پر جو ہے وہ ناظرین جائیں گے. بریک پر واپس آئیں گے تو یہ سوال جواب کا سلسلہ بھی جاری رہے گا اور یہ گفتگو جاری رہے گی. لیتے ہیں ایک مختصر سی بریک.